أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. خاندان، قبائل، ملکوں، قوموں اور انسانیت کے اندر امن اتفاق پیدا کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے فساد دنگا ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اصول بیان فرمائے. 11 اصول پیچھے بیان ہو گئے. اب یہاں اس آیت میں 12واں اصول بیان کیا جا رہا ہے جو بہت ہی قیمتی اصول اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. بڑی بڑی پرانی دشمنی اور جنگیں ختم ہو جاتی ہیں ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ 12واں اصول بیان فرمایا ہے کہ فخر کی اور عزت کی بات یہ نہیں کہ تم کس خاندان کے ہو، کس قبیلے کے ہو، کس قوم اور کس ملک کے ہو، تمہارا حسب نسب کیا ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ عزت کی بات یہ ہے کہ تم کتنے تقوی اور پرہیزگاری والے ہو. جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. وہ امریکہ کے ہیں، افریقہ کے ہیں، ایشیا کے ہیں، یورپ کے ہیں، مغرب کے ہیں، مشرق کے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے کے لوگ، سب کو مخاطب کیا. مسلمان ہیں یا غیر مسلم، سب اس حکم میں داخل. یا ایھا الناس، اے لوگوں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے. یعنی ابتداءً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی سے اماں حوا کو پیدا کر کے جوڑا بنا دیا، اور اسی جوڑے سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا ساری انسانیت اسی جوڑے سے بنی. اسی سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا. ابتداءً وہی ایک جوڑا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انسانوں کو پھیلا دیا. الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور وہ آدم علیہ السلام ہے، اور انہی سے اماں حوا کو پیدا کر کے آگے سلسلہ بنایا. دوسری جگہ ہے قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا اور پھر آخر کار تم نے دوبارہ اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اسی کے دربار میں حاضری ہونی ہے. یہی حقیقت ہے. تو یہ فرمایا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہی تمہاری حقیقت ہے. اس سے جتنی باطل مذاہب ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے باطل کر دیے، ان کو مٹا دیا ہے. اور کسی رنگ نسل یا پٹھان سید یا جو ہے فروخی صدیقی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت صرف تقوی والے کو حاصل ہے. جیسے ہنوب جو ہے، ہندو حضرات کہتے ہیں جی 4 اللہ تعالیٰ نے 4 ذاتوں سے جو ہے انسانیت کو پیدا کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، ایک ذات
ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا، لیکن ہنود کہتے ہیں کہ 4 جو ہے وہ ذاتیں ہیں، اور کسی کو وہ عزت دیتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں برہمن جو ہے وہ برہما کی منہ سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے عزت والے ہیں، اور شودر جو ہیں وہ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے اس لیے وہ حقیر اور عزت والے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 ہیں اور انہی سے یہ ساری نسل انسانی ہے۔ برہمن، خطری کاف کے ساتھ خطری، اور ویش شودر، یہ 4 جو ہیں یہ سمجھتے ہیں، اور برہمن کو وہ سب سے عزت والا سمجھتے ہیں، شودر وغیرہ کو سب سے نیچ ذات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کر دیا ہے۔ اور اسی طرح پچھلی صدی کا جو سائنسدان ڈارون ہے، اس کی تھیوری یہ ہے کہ پہلے سب انسان بندر تھے اور بندر سے ترقی کر کے انسان بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا ہے۔ ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ بندر ایک علیحدہ مخلوق ہے، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، جیسے دیگر جانور ہیں ویسے وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، لیکن انسان ابتدا میں بندر نہیں تھا، انسان ہی تھا۔ انسان ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور عزت دی ہے اس کو۔ تو غلام احمد پرویز جو گمراہ شخص تھا، یہاں لاہور کے اندر گلبرگ کے اندر وہ ہوا تھا، مر گیا، اور اس نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، طلوع اسلام کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالتا رہا ہے۔ انتہائی گمراہ شخص تھا اور گمراہی اس نے پھیلائی۔ وہ بھی ڈارون کے ہی تھیوری پہ لیتا ہے جی انسان پہلے بندر تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا اس کا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور بنایا تمہارے قومیں اور قبیلے۔ شعوب کی جمع ہے، اور شعوب جو ہے وہ بڑے قبیلے کو کہتی ہے، اور قبائل قبیلے کی جمع ہے، وہ چھوٹا قبیلہ ہے۔ سب سے بڑا جو ہے وہ شعوب، اور اس کے بعد قبیلہ، پھر اس کے بعد امارہ اور وطن، فاخر، فیصلہ، اسرہ اور عائلہ۔ عائلہ سب سے چھوٹا یعنی ایک فیملی، ایک خاندان کو کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے بڑے قبیلے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، ان کا مقصد فخر نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے کہ میرا فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق ہے، یا فلاں ذات اور پاس سے میرا تعلق ہے، میں جو ہے بڑا عزت والا ہوں۔ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، فرمایا لتعارفوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے، بس اتنی حقیقت ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ لوگ حسب جو ہے وہ سوسائٹی سے بناتے ہیں، یہ میری سوسائٹی بڑی اونچی ہے، اس سے میرا بڑا حسب اونچا ہے۔ کوئی جو ہے مال سے حسب بناتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں اس لیے میرا حسب بڑا اونچا ہے۔ تو فرمایا یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو ہے ساری انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بنایا، اور پھر ساری انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ بنو اسماعیل کو دی ہے۔ بنو اسماعیل سے قریش کو چنا ہے، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور بنو ہاشم سے حضور علیہ السلام کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا اس میں بھی اس بات کو واضح بیان فرمایا۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال جو غلام تھے اور حبشی تھے، نسلاً حبشی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے کہا کہ اذان دے دو۔ وہاں پر کفار اور قریش موجود تھے، دیگر سرداران
ان میں سے کوئی کہنے لگا ہائے میں مر گیا ہوتا کہ غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، ہائے شکر ہے میرا باپ مر گیا، اگر زندہ ہوتا تو ہماری عزت خاک میں مل جاتی، ایک غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا۔ کسی نے کہا خاموش رہو، تو وہ لوگوں کو بڑا گراں گزرا، کیونکہ وہ سرداری قبائل اور اس نظام کو عزت سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس زمانے جاہلیت کو، نخوت کو اور جاہلیت کو ختم کر دیا، اور حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے فرمایا اذان دو کہ عزت جو ہے وہ تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے۔ کسی خاندان جو ہے حسب نسب نسل یا کسی قبیلے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ یہ سارے انسان جو ہے ایک آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اور ان سے حوا کو اور اس جوڑے سے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دو ہی طرح کے لوگ ہیں، بر تقی، نیک اور متقی لوگ، اور دوسرے ہیں فاسق فاجر، اور فرمایا کہ جو زحیق، فاسق فاجر کافر، اور جو اللہ کے ہاں بہت ذلیل ہوں گے، وہ یہ دو ہی قسم کے ہیں، نیک اور بد۔ اب یہ خاندان قبیلے یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ فخر کی یہ چیزیں نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا کہ میں زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو اور تمام جو ہے وہ غلط عقائد اور جاہلیت کی باتوں کو جو ہے اپنے پاؤں نیچے رونتا ہوں اور ختم کر دوں۔ تو اس طرح جو ہے یہ سب ختم کر دیا اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ اللہ کے ہاں، اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا۔ تقوی پرہیزگاری کم ہے تو اسی اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ اس کی عزت شمار ہوتی ہے، اور تقوی پرہیزگاری بہت زیادہ ہے تو وہ بہت زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ تو یہاں پر یہ تفضیل کے سیگے اکرمکم یعنی بہت زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ اتقاکم بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ متقی ہوگا تو وہ بہت زیادہ عزت والا ہوگا۔ اور یہی عزت کا جو ہے شرف کا، بزرگی کا جو ہے ایک بنیادی اصول ہے اور بنیاد ہے۔ باقی جو چیزیں بنا رکھی ہیں اس کا کوئی تعلق، آج بھی دنیا میں یہ تفاوت موجود ہے، سیاہ فام جو ہے سفید فام والے جو ہے سیاہ فام پر سے آپ نے آپ کو عزت والا سمجھا، امریکہ کے اندر افریقہ کے اندر جو ہے جو سیاہ فام والا ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی، ان کو اسمبلیوں کے میں اپنے ساتھ بٹھانے پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے، ان کے ہوٹل علیحدہ ہیں، ان کے ہوٹل علیحدہ ہیں، ان کے اسکول کالج علیحدہ ہیں، ان کی سوسائٹیاں علیحدہ ہیں۔ اب تھوڑا سا اس چیز کو سیاہ فام جو ہے وہ تھوڑا آگے ہیں، ہلکا سا فرق ہے، ورنہ وہی ہے، اور ہمارے ہاں بھی وہی ہے، ہم بھی انہی کے قانون کو لیے ہیں، دین اور شریعت کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہوا، وہی انگریز کے قانون کو ہماری سوسائٹیاں بکری ہیں، علیحدہ ہیں جی، ہم مالدار ہیں، ہماری سوسائٹی علیحدہ ہے، ہمارے اسکول کالج علیحدہ ہیں، اور جو غریب عام آدمی وہ علیحدہ ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسکول کالج میں آئے نا بالکل، اس کا تو تعلق ہی کچھ نہیں، بس اس لیے جو ہے وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کے اندر غریب طلبا ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ جس کو توفیق دے اچھے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے وہ یہی فضا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ان کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچا کچا چھانٹ ہے، کچرا ہے، ہاں جی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے، اور ان کے اندر کیسے کیسے علماء، متقی، پرہیزگار، ولی، اولیاء پیدا ہوتے ہیں جو قوم کے رہنما بنتے ہیں، قوم کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں، قرآن و حدیث سکھاتے ہیں،
اور آخرت کی طرف جو ہے گامزن کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں عزت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، اس کو سب معلوم ہے، ہر چیز سے وہ خبردار ہے. لہذا اسی طرح اللہ تعالیٰ فیصلے بھی فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ کے فیصلے اسی کے مطابق ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انصاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جانتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. لہذا عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاں